السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں آپ کی قیام سیام اور جو ہے وہ آپ کی عبادات قبول فرمائے، اینڈ may اللہ bless you all and may اللہ preserve all of you۔ آج جس موضوع میں نے بات کرنی ہے وہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو اگر کسی مقام تک پہنچنا ہے اگر انسان نے دنیا میں کہیں پہنچنا ہے he wants to reach somewhere، تو اسے بہت سی چیزوں کو نہ کرنا سیکھنا پڑے گا۔ he has to learn to say no۔ مگر ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم جو ہیں وہ حق کی بات کریں، اور نہ ہی وہ حق کو سننا چاہتے ہیں، نہ حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک بہت زیادہ مقدار ہے ٹاکسک لوگوں کی، زہر آلود لوگوں کی، پیپل ہو ہیو اے ویری ٹاکسک مائنڈ سیٹ۔ مطلب ان کے اندر وہ مثبت اور پازیٹیوٹی نہیں ملتی کبھی بھی۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ کیوں ایک معاشرہ، ایک سماج لوگوں کو قبول نہیں کرتا، کیوں یہ معاشرہ خوابوں کو قبول نہیں کرتا، اور کیوں یہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک انقلاب کیوں نہیں ایکسیپٹ کر سکتی۔ دیکھیں، انسان جو ہے نا وہ سائیکولوجیکلی نا انسیکیور ہو جاتا ہے، اور اس سے جب وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کمپیریزن میں جاتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے ملانا شروع کرتا ہے، when he starts comparing himself with other people، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے تو اپنے اندر نا کوئی کمی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ That is where the insecurities come into a person۔ تو جو انسان کنٹینٹڈ ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، سیٹسفائیڈ ہوتا ہے اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے، اللہ کی تقسیم سے، اور جو بھی اس کو ملا، جو رنگ اس کو ملا، جس طرح کا چہرہ اس کو ملا، جس طرح کا جسم اس کو ملا، جس طرح کے حالات اس کو ملے، جس طرح کے معاملات اس کو ملے، جس طرح کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ اس کو ملا، اگر ایک انسان اپنے آپ کو قبول کر لے اور اپنے حالات کو قبول کر لے اور اپنی زندگی کو قبول کر لے، تو انسان جو ہے وہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے بہت سے مسئلے سائیکولوجیکل اور نفسیاتی ختم ہو جاتے ہیں۔ مطلب یو ول فائنڈ ہم کہ وہ بڑا ہی میٹھا اور ایکسیپٹیبل ہوتا ہے سوسائٹی کے لحاظ سے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اور اکثر معاشروں کے اندر ایک ڈر سے بچہ پالا جاتا ہے، اپنی سائیکولوجیکل سائیکوپیتھیز کے مطابق بچہ پالا جاتا ہے، اپنی کمزوریوں کو سامنے بنا کے بچہ پالا جاتا ہے، اپنی جہالت کو سامنے رکھ کے بچہ پالا جاتا ہے، اپنی مقابلے بازیوں کو سامنے رکھ کے بچہ پالا جاتا ہے، اپنی شارٹ کمنگز کو سامنے رکھ کے بچہ پالا جا رہا ہوتا ہے، جو بھی فزیولوجیکل اور فزیکل ہوتی ہیں۔ تو جو ایک انسان معاشرے میں آتا ہے وہ ایک ڈرا ہوا، ہر وقت کمپیئر کرتا ہوا، ہر وقت اگلوں کی طرف دیکھتا ہوا، ہر وقت تجسس رکھتا ہوا، ہر وقت ایک مماثلت کرتا ہوا، تو اس سوسائٹی کے اندر، اس مائنڈ سیٹ کے اندر
سکون نہیں ہوتا، اور وہ ہر وقت مماثلت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے ابلیس کو بہت کچھ دیا تھا۔ اللہ ہیڈ گیون اے لاٹ ٹو ابلیس، ابلیس کے پاس اسٹیک میں بہت کچھ تھا، لیکن جیسے ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ کمپیریزن میں چلا گیا۔ حالانکہ انسان جب اپنے اوپر نظر کرے نا، انسان اگر اپنے اوپر نعمتوں پہ نظر کرے، انسان اپنے اوپر بلیسنگز کو اگر دیکھنا شروع کرے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تو شمار کرنے پہ آئے تو تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تجھے کس کس طرح کی نعمتیں سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نوازا ہے۔ لیکن جب انسان دوسروں کو دیکھنا شروع کرتا ہے نا، یہ کمزوری ہے نفسیات کی، وہ کمپیریزن میں جاتا ہے، اور جب وہ کمپیریزن میں جاتا ہے تو وہ کبھی بھی اس بیسس پر نہیں جاتا کہ اگلے کو کیا نہیں ملا، بلکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھے کیا نہیں ملا، اور یہ کمپیریزن کی بیسس کے اوپر وہ ایک اندر سے چھوٹا، اپنی تقلیل، اپنی تخفیف، اپنے آپ کو خود بلیٹل کرتا ہے۔ ایسا شخص، اور یہی ہوا جب اللہ نے کہا سجدہ کر دو آدم کو، کیونکہ ہم اسے ایک رتبہ دینا چاہ رہے ہیں، سب نے کر دیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اور جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تم نے ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا آدم کو، از امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا، اور خلقت بیدی، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، میں نے اسے بنایا، میرا شاہکار ہے آدم، تمہیں اسے انڈورس کرنا چاہیے تھا، تمہیں اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا، اور اگر تمہیں سمجھ نہیں آیا تو تم اسی کو مان لیتے کہ میرا حکم تھا۔ تو اس کے اوپر اس نے آگے سے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کیونکہ ادنا سی چیز ہے، اور آگ جو ہے وہ ہر چیز کو پیوریفائی کر دیتی ہے، تو وہ یہاں کمپیریزن میں گیا اور اس نے دنیا کا سب سے بڑا کفر کر دیا، اور اس نے آسمانوں پر اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد اس کے اندر کوئی پازیٹیوٹی نہیں آئی۔ جب اس نے یہ پہلے سٹیج پہ ہی اپنے بیماری کا علاج نہیں کیا نا، جب اس نے پہلے سٹیج پر ہی اپنی نفسیات کا علاج نہیں کیا نا، جب اس نے پہلی سٹیج پر ہی اپنے آپ کو پاک نہیں کیا، جب اس نے پہلی سٹیج پہ اپنا محاسبہ نفس نہیں کیا، جب اس نے پہلی سٹیج پہ اپنا مجاہدۃ النفس نہیں کیا، جب اس نے سیلف پیوریفیکیشن، سیلف آگمنٹیشن، سیلف ریکٹیفیکیشن، سیلف انالیسس نہیں کیا، تو اس نے اتنی بڑی غلطی کر دی آگے سے کہ اس نے اللہ کو غلط کہہ دیا۔ اس نے کہا قال ربی بما اغویتنی۔ آپ دیکھیں ایسے شخص کی ایسی، اس سے اب حرکتیں دیکھیں کیا صادر ہو رہی ہیں۔ پہلے اس نے ایک مخلوق کو آگے سے اس کی حقارت کر دی، تکبر کیا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، آگے کیا کیا، اللہ پر الزام لگایا اس نے، قال ربی بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ پھر اس نے چیلنج بھی دیا، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے قیامت تک کے لیے صبح تک کی مہلت دے دے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس کی پوری اولاد اور اس کی آل اولاد کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ ایک جگہ پر اس نے فرمایا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے اس کے اوپر حملے کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اسے شکر گزار نہیں پائے گا اور تو دیکھے گا تیرا فیصلہ غلط تھا۔ ایک مخلوق جو ایک جگہ پر اللہ والی تھی، دوسری جگہ پر اس نے ہر معیار کی نفی کی ہے، اس نے اپنے اوپر ایک ایسا وصف اٹیچ کر لیا جس کا وہ مستحق نہیں تھا، اس نے آدم علیہ السلام پر ایک ایسا لقب لگا دیا جس کے وہ مستحق نہیں تھے، اس نے اپنے آپ کو اللہ سے برتر شو کر دیا، اس نے بڑے کی توہین کر دی، اس نے بڑے کی شان میں گستاخی کر دی، اس کا حکم ماننے سے فرما برداری کر لی، اور اپنی غلطی کے اوپر پردہ ڈالنے کے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے اس نے چیلنج دے دیا کہ میں ثابت کروں گا کہ میں غلط نہیں تھا۔ اس سب کی بنیاد کمپیریزن سے ہوئی تھی۔
اس سب کی بنیاد کمپیریزن سے ہوئی تھی جب اس نے آدم علیہ السلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اس نے آدم علیہ السلام کے حسن کو نہیں دیکھا. اس نے آدم علیہ السلام کو جگہ نہیں اپنے دل میں. اس نے آدم علیہ السلام کا وہ ظرف نہیں دیا آدم علیہ السلام کو جو وہ ڈیزرو کرتے تھے. اس نے آدم علیہ السلام کو وہ شرف نہیں دیا جو وہ ڈیزرو کرتے تھے. اس نے اللہ کے حکم کی برتری کے اوپر اپنی ریشنل تھنکنگ کر دی. اس نے ایک ڈیوائن حکم کے اوپر یہ ایتھیسٹوں کی طرح لاجیکل ریزننگ کر دی. اس نے اپنے آپ کو رب کی تقسیم کے اوپر اپنا ریشنل تھنکنگ اپنا دماغ چلا لیا. اس نے اللہ کے حکم کے اوپر ہر ڈائنامکس اور ہر وسعت سے نہیں دیکھا. اپنا مائنڈ چلا کے اس نے فتویٰ لگایا اللہ کے اوپر. اس نے اللہ کو مس جج کیا. اس نے آدم علیہ السلام کو مس جج کیا. اس نے فرشتوں کے ساتھ دوستی یاری ختم کر دی. اس نے جن کے اندر وہ اٹھتا بیٹھتا تھا. اس نے جو ہے حق کو ٹھکرایا اور آگے چیلنج کر گیا. یہی کرتا ہے معاشرے میں ایک انسان. کیوں نہیں لوگوں کو انقلاب چاہیے؟ کیوں نہیں لوگوں کو چینج چاہیے؟ کیوں نہیں لوگوں کو دین چاہیے؟ کیوں نہیں لوگوں کو حق چاہیے؟ کیوں نہیں لوگوں کو سچائی چاہیے؟ کیوں نہیں لوگ آگے بڑھتا ہوا دیکھ سکتے اگلوں کو؟ کیوں لوگ حسد کرتے ہیں؟ کیوں لوگ بغض رکھتے ہیں؟ کیوں لوگ نیگیٹیوٹیاں رکھتے ہیں؟ کیوں لوگ ٹانگیں کھینچتے ہیں؟ کیوں لوگ غیبتیں کرتے ہیں؟ کیوں لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں؟ کیوں لوگ اگلوں کے سروں پہ چڑھ کے جو ہے وہ ان کے اوپر حملے کرتے ہیں؟ کیوں لوگ بے وفائیاں کرتے ہیں؟ کیوں لوگ منافقتیں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ بنیاد کے اندر کمپیریزن کے مریض ہوتے ہیں. اور وہ مثبت کمپیریزن نہیں کر رہے ہوتے. وہ مثبت کمپیریزن جو ہوتا ہے نا یار، اللہ نے اس کو بھی دیا ہے معاشرہ. 2 کمپیریزنز جائز ہیں حدیث کے مطابق. ایک آدمی علم بانٹ رہا ہو تو آدمی اس کے ساتھ کمپیئر کر سکتا ہے کہ یا اللہ ایک آدمی تیرے علم بانٹ رہا ہے، بڑے لوگ اس کو سنتے بھی ہیں، لوگ اس سے علم بھی لیتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو مجھے بھی ان جیسا علم دے اور میں بھی دنیا کے اندر اس علم کو بانٹوں. میرا دل کرتا ہے میں اس جیسا ہو جاؤں. یہ رشک اسلام میں جائز ہے. یہ کوئی نیگیٹو کمپیریزن نہیں ہے. ایک جگہ پر آدمی مال بانٹ رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، چیریٹیز کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، غریبوں کے پیٹ پال رہا ہے، گھروں کو چندہ دیتا ہے، مسجدوں کی رونق بنا ہوا ہے، ہر جگہ اللہ کی راہ میں پیسہ لگاتا ہے. آدمی کمپیئر کر سکتا ہے یا اللہ میرے میں بھی بہت دل ہے کہ اس جیسا مال میں بھی تیرے بندوں میں بانٹوں، میں اس جیسا کام تیرے بندوں میں بانٹوں، میں تیری راہ میں. یہ کمپیریزن غلط نہیں ہے. ایک انسان اس سے اگر اور بھی چاہے کہ انسان کے پاس بہت اولادیں ہیں، بہت زیادہ اولاد ہیں، بیٹے ہیں اس کے پاس، آدمی اگر یہ کہتا ہے اللہ تو مجھے بھی بیٹے دے، میں اللہ کی راہ میں سارے قربان کر دوں گا، کوئی غلط نہیں ہے یہ کمپیریزن. اللہ اس کے بھی بیٹوں کے اندر، ان کی اولادوں میں بھی، ان کے بھی مال میں، ان کی بھی زندگی میں برکتیں ڈال، اللہ مجھے بھی دیتا ہے. یہ غلط نہیں ہے. جب انسان یہ کہتا ہے نا، جب انسان یہ سوچ لے کے آتا ہے نا کہ زوال النعمہ عن المنعم، جو حسد کی بیسک عربک ڈیفینیشن ہے کہ اللہ تو اس نعمت کا اس سے زوال کر دے اور مجھے مل جائے، مطلب یہ تو گری ہوئی حرکت ہے. معاشرے کے اندر جو پروڈکٹ آ رہا ہے یا آتا رہا ہے معاشرے میں، معاشرے کے اندر جو پروڈکٹ آ رہا ہے اور جو معاشرے کے اندر مخلوق اب ہم دے رہے ہیں معاشرے کو، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم خود جو ہیں اتنی کنٹامنیشنز اور اتنی امپیورٹیز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ ہم کسی شخص کو پازیٹیولی دیکھ ہی نہیں سکتے، ہم اس کی اچھی بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے، ہم یہ مان ہی نہیں سکتے اس کے پاس مجھ سے اچھا دماغ ہو سکتا ہے، اس کے پاس مجھ سے اچھا حسن ہو سکتا ہے، یہ مجھ سے زیادہ قابل ہو سکتا ہے اس کی کمپلیمنٹ کرنے سے میرا سسٹم زیادہ بڑا ہو جائے. یہ عمر میں اگر چھوٹا ہے ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ عقل مند ہو، یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے ہو سکتا ہے یہ اس کا مشورے سے شاید میں یہاں سے وہاں پہنچ جاؤں. تو کیوں نہیں ایک معاشرہ اس انقلاب تک پہنچ سکا؟ کیونکہ وہ کمپیئر کرنے والے لوگ تھے. وہ حاسد معاشرہ تھا. ہمارا ایک حاسد معاشرہ ہے. ہم کسی کی ترقی سے اپنے آپ کو ایکچولائز کر ہی نہیں سکتے. ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی آگے نکل جائے، اس لیے کیونکہ ہم اپنے آپ سے خوش نہیں ہیں.
ہم اللہ کی تقسیم پر خوش نہیں ہیں، ہم اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی نہیں ہیں. ہم اندر سے سب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے غلط کیا، نعوذ باللہ، اللہ نے اس کو غلط دیا، اللہ نے اس کو غلط حسن دیا ہے، اللہ نے اس کو غلط آواز دی ہے، اللہ نے اس کو غلط مال دیا ہے، اللہ نے اس کو نہیں دینا تھا. جب ہم یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا، جب ہم یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا، یہ ڈیزرو نہیں کرتی، اس کے پاس اولاد نہیں ہونی چاہیے، اس کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے، اس کی شکل ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس کے شاگرد ہونے چاہیے، اس کو اتنی شہرت کیوں مل گئی، اس کو اتنا وقار کیوں مل گیا، اس کو اتنا نام کیوں مل گیا، اس کو معاشرے کے اندر اس کا اتنا ٹیکا کیوں ہے، لوگ کیوں اس کی اتنی سنتے ہیں. یہ تب ہو رہا ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ سے خوش نہیں ہوتا، جب انسان اپنے اوپر دی ہوئی نعمتوں کا کفر کر رہا ہوتا ہے، انکار کر رہا ہوتا ہے اور پکا منکر ہوتا ہے. تبھی تو وہ جا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے جو ملا آپ اسے چھوڑیں، اس کو نہیں ملنا چاہیے. اس لیے لوگ آپ کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں، معاشرہ چاہتا ہے کہ یہ پسا ہوا ہو، بیچارہ فیکٹر جسے ہم کہتے ہیں، یہ بیچاری لگنی چاہیے. یہ بیچارہ فیکٹر سکون دیتا ہے لوگوں کو. آپ دکھ میں ہوں گے، لوگوں کو بہت سکون ہوگا. آپ مر رہے ہوں گے، لوگوں کو بہت سکون ہوگا. آپ رو رہے ہوں گے، لوگوں کو ایسی جنتیں مل جائیں گی دنیا. آپ اپنی حالت پسی ہوئی مری ہوئی دکھائیں گے پبلک میں، لوگوں کو بہت سکون ملے. آپ پر آفتیں ٹوٹ رہی ہوں گی، لوگوں کے خون اور گوشت بڑھ رہے ہوں گے. لیکن جیسے آپ ایک لیڈرشپ میں آتے ہیں، آپ ایک مزاج میں آتے ہیں، جب آپ سر اٹھا کے جینا شروع کرتے ہیں، جب آپ چیلنج لیتے ہیں سیکھنے کا اور کلیم کرنے کا، جب آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ بھائی میں ہوں، جیسا بھی ہوں، لیکن میں ہوں، تمہارا نوکر نہیں ہوں اور تمہارا غلام نہیں ہوں. آج میں ایسا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو ایسا دیکھتا نہیں ہوں مستقبل. جب آپ یہ کلیم کرتے ہیں نا، ان کی ماں مر جاتی ہے آگے سے، اس معاشرے کی ماں مر جاتی ہے. ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں اس پرسپیکٹیو کے اوپر کہ بھائی تم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، اس لیے تم اس حالت میں ہم تمہیں دیکھ نہیں سکتے. اس لیے جب آپ ان کے سامنے آپ کی ترقی، آپ کا نام، آپ کا کام، آپ کا سٹائل اور آپ کی شہرت آتی ہے، اندر سے وہ مان رہے ہوتے ہیں آپ کو. وہی شخص آپ سے حسد کرتا ہے جو آپ کو مان رہا ہوتا ہے. وہی شخص آپ کو گرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو آپ کو مان رہا ہوتا ہے. وہی شخص آپ کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے جو آپ کو مان رہا ہوتا ہے. اگر آپ کی کوئی اوقات نہیں ہوتی تو یہ آپ کو منہ کیوں لگائیں گے؟ اگر آپ کی کوئی حیثیت نہ ہو تو ادھر تو کوئی تھوکتا نہیں ہے کسی کے اوپر. تو لوگ ایک سوال مجھ سے بہت کرتے ہیں، شیخ صاحب وہ یہ کرتا ہے میرے ساتھ، شیخ صاحب وہ یہ کرتے ہیں میرے ساتھ، شیخ صاحب میں اس سے کیسے. او بھائی تم اس بات کو سمجھو، اس نے اپنی روحانی خودکشی اسی دن کر لی جب اس نے کمپیئر کر لی. اس انسان نے، اس معاشرے نے، اس خاندان نے اپنی روحانی خودکشی کر لی جب انہوں نے ٹیلنٹ کو اوپر نہیں آنے دیا. اس معاشرے نے، اس سماج نے گلا گھونٹ دیا اس انقلاب کا جب آپ نے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا کہ تو نے شکل دیکھی ہے اپنی، تو نے اوقات دیکھی ہے اپنی، تو نے حیثیت دیکھی ہے اپنی، بوتھی دیکھی ہے تو نے اپنی، پیسے 2 ٹکے کی نہیں ہے، باتیں اس کی. یہ بہت زیادہ ایک کلام جو ہے نا ایک کر دیتے ہیں کہ یہ بھی جو آج کل جو سپیکرز آ گئے ہیں یا موٹیویشنل سپیکرز ہیں یا اسکالرز ہیں جو ہمارے طرح کا بھی بیان کرتے ہیں، یہ لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں، خود ٹکے کی ان کی کوئی کامیابی نہیں ہے. بھئی تمہیں کوئی اچھی خیر نہیں دکھی؟ اگر ہماری آواز سے کسی کے رات کی نیند آ جاتی ہے، کسی کو حوصلہ مل جاتا ہے، کسی کو امید مل جاتی ہے، تو بھائی تمہیں کس بات کی تکلیف اور پیڑ پڑ رہی ہے؟ تم کچھ اچھا مثبت نکال لو نا. نیگیٹیوٹی تو ہے بھائی، سنہرے خواب دکھانے، لوگوں کو انقلاب کے رستے پہ چلانا اور دکان کروڑوں کی، پکوڑوں کی بات کروڑوں کی. ڈیفینیٹلی آپ کا بنتا ہے کہنا. آپ اچھی بات کیوں نہیں کر سکتے؟ میں ان سے کہتا ہوں جو خان صاحب کے فالوور ہیں، آپ کو پی ڈی ایم میں کوئی خیر نہیں دکھتی، اور جو پی ڈی ایم والے ہیں آپ کو خان صاحب میں کوئی خیر نہیں دکھتی. ایبسولوٹ فتوے لگائے ہوئے ہیں آپ نے، شیطان کہتے ہیں آپ ایک دوسرے کو. آپ سمجھتے ہیں شیطان کیا ہوتا ہے؟ کافر کفر کے فتوے آپ لوگوں نے لگائے، آپ کو کوئی خیر نہیں دکھتا.
آپ کو کوئی اگلے میں حسن نہیں دکھتا، اگلے نے کوئی کام ہی نہیں کیا. آپ نے میاں صاحب کو تباہ کرنا ہے، آپ میاں صاحب پر ایسی کیمپین چلائی ہے آپ نے کہ عزتوں کے پورے دروازے توڑ دیا آپ نے میاں صاحب کے اوپر. ان کی طرف سے آیا ہے آپ کی خان صاحب کی ذاتی زندگی کے اوپر. اس طرح کا آپ لوگوں نے اٹیک کرتے ہیں، اس طرح اس آدمی کو آپ گراتے ہیں جیسے کہ اس کی کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے. جس طرح اس نے مقدمہ پوری دنیا کے آگے پیش کیا ہمارا، یہ کس طرح کی آپ کی زندگی ہے بھائی؟ آپ کسی سے بھی پوچھو بھائی یہ 100% فارغ آدمی ہے. کیوں بھائی 100% فارغ آدمی؟ کوئی خیر نہیں دکھتی آپ کو ان کے اندر. کیوں نہیں آپ موقع دیتے لوگوں کو؟ آپ چلیں ویٹ کریں، آج نہیں ہے 2 سال بعد سیکھ جائے گا. آج نہیں آتا 2 سال بعد سمجھ. میرے سامنے پرسنلی بھی کبھی کبھی کتنے لوگ ہوتے ہیں بدتمیزی کر جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نہیں احترام کرتے ہیں، نہیں لحاظ کرتے ہیں کہ بھائی 16-17 سال سے فیلڈ میں خدمت کی ہے، محنت کی ہے، پڑھایا ہے، زمینوں پہ بیٹھ کے علم پڑھایا. آتا بھی ہے غصہ کہ ہم یہ بھی سوچتے ہیں، مطلب وہ ایک نیچر میں نیگیٹو ہونا ہے ہی نہیں، آتا ہی نہیں ہے نفرت. آتی ہے نفرت، لیکن دل ہی نہیں مانتا کسی کے خلاف کوئی کرودھ رکھنے کا، دل ہی نہیں مانتا کسی کے خلاف گرج رکھنے کا. اور یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ موو آن کرتے ہیں، وہ رک ہی نہیں سکتے بھائی، وہ گرج ہی نہیں رکھ سکتے. کیونکہ اگر میں 2-2 ٹکے کی باتیں اپنے دل میں رکھنا شروع ہو تو کام کیسے کروں گا میں؟ عجیب و غریب کامنٹس آ جاتے ہیں کبھی کبھی، ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے سوشل میڈیا. بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن معاشرہ بھائی اپنے فریم ورک میں لا کے سوچ رہا ہوتا ہے. ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کمپیئر کرنے کا، جو آگے انسیکیورٹی اور حسد بنتی ہے، اور لوگ آپ کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں فیملیوں میں اور معاشرے میں بیٹھ کے، اور ایسی ایسی گندی سنا رہے ہوتے ہیں. آپ نے بھی، پھر ہم نے بھی بھنڈ مارے ہوتے ہیں اچھے خاصے. ہم نے بھی ایسی بڑی بڑی گیدڑ بھپتیاں دی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں کو، خاموشی کے ساتھ انقلاب لانے کی تمیز اور ادب ہی نہیں ہے ہمیں کہ بھائی جب کوئی اوقات حیثیت بن جائے پھر انسان معاشرے میں آتا ہے سامنے. نبوت جو ہے وہ 40 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، اس سے پہلے خاموشیوں کے باب ہے. ہم پہلے دن ہی جو ہے نعرے لگانے کے اوپر آ جاتے ہیں. ایک کمپیریزن بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، انسیکیورٹی ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے بھائی کہیں اگلا ہمارے سر پہ نہ بیٹھ جائے اگر اس کو 2-4 اونچے الفاظ اور القاب آ گئے تو. یہ معاشرہ گرو نہیں کر سکتا جب آپ اپنی سیٹ ہی نہیں دینے، آپ اپنا سیٹ ہی نہیں دینا چاہتے، آپ اہل کو گدی دینا ہی نہیں چاہتے، آپ مانتے ہی نہیں آپ سے اچھا کام کوئی اور کر سکتا. میں کہتا ہوں بھائی کہ میرے آنے والے جو بچے ہوں گے اور جو میرے شاگرد ہوں گے وہ شاید میرے سے بھی آگے جائیں گے انشاءاللہ. اور میں تو ابھی 41 سال کی عمر میں نے ادارہ جو ہے وہ 27 30 سال کے لڑکوں کے حوالے کر دیا. کیوں بھائی؟ اب وہ چلائیں، وہ اپنی محنتوں سے علم درار کو ترقی دیں، وہ اپنے رنگ ڈالیں اس کے اندر. میں نے جو کرنا تھا میں نے کر دیا. میں اپنی اڑان میری اپنی ہوگی، میں ستاروں سے آگے جہاں اور تلاش کر لوں گا. لیکن عجیب ایک کمپیریزن کی بیماری ہو. کمپیریزن کے بعد جو ہے نا پھر آپ دیکھیں گے کہ نہ وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، نہ وہ آپ کا ریگارڈ رکھیں گے. آپ کو وہ آنکھوں میں فیل نہیں ہو جاتا کبھی ہیں؟ آپ کو آنکھوں میں محسوس ہو جائے گا کہ ان کے دل میں عزت نہیں ہے آپ کی. آپ کو ان کے مٹھاس میں محسوس ہو جاتا ہے یار یہ دل سے نہیں کر رہے. ہم بے وقوف قوم ہے کوئی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کیا چل رہا ہے. آپ کو خود ہی فیل ہو جاتا ہے نا یہ دے ہی نہیں رہا، یہ دل سے کر ہی نہیں رہا. تحفہ بھی دیں گے تو ایسا مرا ہوا تحفہ ہوگا، وہ آگے دل سے نہیں دیتے. فرق کرتے ہیں. ایک ساس کو وہ بہویں پسند ہیں جو اس کے تلوے چاٹتی ہے، جو اپنے آپ تک میں رہتی ہے، تھوڑا سا اپنا وقار رکھتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے نا، ایک آیا وہ فل جھک کے اور ہر چیز سب کو چھوڑ چھاڑ کے فل آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آیا اس نے اپنی سواری باندھی، وقار کے ساتھ آیا، اللہ کے نبی کو سلام پیش کیا، عزت احترام دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس از اے پراپر، ہی از اے مور پراپر مسلم. کہ یہ حالات کی سنگینی کے اندر اس نے اپنے پرنسپلز اور اپنا اصول نہیں توڑا، طریقے سے آیا، سواری بھی بند کی، اپنا آپ بھی رکھا، ہمیں بھی عزت دی، ہمیں پیار بھی دیا، ہمیں مان بھی دیا، مگر اپنا آپ بھی رکھا اس نے. ہمیں بس وہ چاہیے ہوتے ہیں چاپلوسی خوشامد پرست جو تلوے چاٹنے والے. ایسے سلطنتیں بنتی ہیں، ایسے دنیا میں انقلاب آتے ہیں کہ آپ کو خوشامد پسند لوگ چاہیے. سو واٹ اگر اس نے نہیں بھی دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں ظرف ہونا چاہیے، ہمیں وسعت ہونی چاہیے ہمارے اندر.
ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے. میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں, میں شاید خود بھی نہیں کر سکوں, لیکن میں مانتا تو ہوں نا کہ بھائی 1 منٹ کے اندر کسی نے ایڈوائس دے دی, دماغ گھوم گیا, ان کی آنکھوں میں محسوس ہو جائے گا آپ کو لوگوں کی کہ بھائی انہوں نے اپنے سٹینڈرڈ میں آپ کو بہت, یہ جو لفظ ہے نا بھائی, یہ ڈیزرو نہیں کرتا, یہ ڈیزرو نہیں کرتی, عزت نہیں ڈیزرو کرتی. یہ سر اٹھا کے ہمارے آگے نہ ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. یہ مری ہوئی یا مرا ہوا غلامی کی حیثیت میں پسا ہوا بیچاری اور بیچارہ پرسپیکٹیو میں رہے نا, پھر ہم قبول کر سکتے. جب یہ اپنے فیصلے کرے گا, اپنے فیصلے کرے گی, خود اپنے قدم اٹھائے گی, خود اپنی مصیبتوں کو ہینڈل کرے گا, ہم سے ہیلپ نہیں لے گا, خود مینج کرے گا, وقار کے ساتھ جیے گا, یہ نہیں ہضم ہوتا لوگوں کو. لوگ چاہتے ہیں بھائی تھلے لگیں آپ ہمارے, لوگ چاہتے ہیں نیچے آئیں آپ ہمارے, لوگ چاہتے ہیں بھائی ہمیں بڑا بنائیں اس طریقے سے کہ آپ غلامی ثابت ہونی چاہیے آپ. معاشرہ ایسے, جو معاشرہ جو کمپیریزن والا معاشرہ ہوتا ہے, جو انسیکیور معاشرہ ہوتا ہے, جو جیلس لوگ ہوتے ہیں, جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی پروموشن نہیں دیں گے معاشرے کے نئے ٹیلنٹ کو, وہ کبھی بھی چھوٹوں کو اوپر نہیں آنے دیں گے, وہ کبھی بھی اپنے کولیگس کو آگے نہیں جانے دیں گے, وہ لیڈرز کریٹ ہی نہیں کر سکتے. ایک کمپیریزن بڑا اصول ہوتا ہے. اور دوسرا ایک اور بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کی کمزوری کی حالت میں لوگوں نے آپ کو دیکھا ہوتا ہے, تو لوگ آپ کے ظاہر کے اوپر نا ایک اوپینین بنا لیتے ہیں اور ایک ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, اس کے بعد جو ہے نا ہوتا یہ ہے کہ یہ بڑا گہرا نقطہ ہے, غور سے سننا سارے, جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے بھی کان لگا کے بیٹھ رہے ہیں, اور جو یہ میسیجز بھی کر رہے ہیں, میسیجز سے زیادہ نا بات کو سنو. میں ہر رات لائیو کرتا ہوں رمضان کی ان راتوں میں, کام کی باتیں, مہنگا ترین تجربہ ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پیسے کے بغیر شیخ صاحب ملتے نہیں ہیں, تو میری تو سارا یوٹیوب فری, انسٹا فری, فیس بک فری, یہ سارے لائیو فری, کوئی چارج نہیں ہے آپ کو اس کا بھائی, اور یہ مفت میں مل رہی ہے نالج آپ کو. تو اچھا بھی دیکھ لو, اگر ادارے کے چارجز ہیں چیریٹی کے لیے بھی, تو یہ بھی سب فری میں مل رہا ہے. سوال سے زیادہ نا درس پہ دو, انہی لیکچرز میں آپ کو کہ بہت سوال سالو ہو جائیں. ایک پارٹی ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ ایک آدمی کے بارے میں اوپینین بنا لیتی ہے نا, وہ اس اوپینین کو اس کے لیے لائف ٹائم رکھنا چاہتی ہے. میں ایک وقت کے اندر میرے اندر بہت غلطیاں تھیں, آج اس سے بھی زیادہ ہوں گی. تو 15 سال پہلے جن لوگوں نے مجھے ایک حالت میں دیکھا ہوگا, میرے اندر شاید علم کی کمی تھی, یا میرے پہ ایکسپوجر نہیں تھا, یا میں نے اپنے آپ کو شاید ڈسکور نہیں کیا تھا, یا میں اپنے بہت بڑے لوگوں کے ساتھ شاید اٹھا بیٹھا نہیں تھا, یا میرے اندر شاید ویسٹرن کلچر کا بہت انکلکیشن تھی, یا میں اپنی فیملیز کے بروکن اصولوں سے آیا ہوا تھا, یا دین بھی میرا ٹوٹا پھوٹا تھا. تو میرے اندر احساس تھا کہ بھائی آئی شوڈ بی بیٹر, لیکن مجھے اندر میں بہت اندر سے کرپٹ بھی بہت تھا اور کرکٹ بھی تھا, ٹوٹا پھوٹا, ایک بد لحاظ کہہ لیں, کچھ بدتمیزیاں بھی ہوں گی, کچھ بدتہذی بھی ہوں گی. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے بہت سیکھا, میری شخصیت میں چینج بھی آیا, میرے فیصلے کرنے میں چینج آیا, میری بیوی نے بھی بہت کریکشن کی, میرے سسٹم میں لوگوں نے کریکشن کی, مجھے بہت تنقید ہوئی. میرے پبلک میں اتنی تنقید میری شاید ابھی نہیں ہوئی, لیکن میرے کلوز سرکل میں میرے پر بہت تنقید ہوئی ہے. بہت لوگوں کی ناراضگیاں دیکھی میں نے, بہت لوگوں کے حملے دیکھے, جنگیں دیکھی, اور کچھ لوگ تو اخلاق کی اس ایسی لائن کراس کر کے گئے. تو یہ تقریریں ایسے تو نہیں کرتا شیخ عاطف, مطلب مارتے ہوئے ان کو رحم ہی نہیں آیا بھائی کہ تھوڑا موقع دے دو, ہو سکتا ہے میں وقت کے بعد سیکھ جاؤں گا کچھ چیزیں. لوگ نہیں دیتے. آج میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں, ڈنگر پنا ہے, بدتمیزی ہیں, بد تہذیبی ہیں, تکبر ہیں, مزاج ہیں, اخلاق نہیں ہے, فضول کا چوڑا ہوا ہے, فضول کا کچھ سمجھتا ہے, لیکن ایک لیول پر وہ غلاظت دیکھنے کے بعد بھی ایک آ جاتا ہے اندر کہ نہیں یار, گیو ہم سم ٹائم, تھوڑی ٹھوکر کھائے گا, تھوڑا ذلیل ہوگا, تھوڑا مار کھائے گا, معاشرے کے اندر 4-6 لوگوں کے ساتھ اٹھے گا, بیٹھے گا, انسان بن جائے گا. ابھی وقت نہیں ہے اس کو سمجھانے کا. تو ایک لیول پر ایک تربیت والا بھی پرسپیکٹیو آ جاتا ہے جو باپ والا ہونا چاہیے قوم کے لیے, اور ایک جگہ پر وہ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ یہاں بھنڈ مار رہا ہے, غلطی کر رہا ہے. کچھ لوگ نہیں, معاشرے کے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں, وہ آپ کو ایک حالت میں جب دیکھ لیتے ہیں نا, ان کا فرسٹ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ جیسا بھی ہو,
اس کے بعد وہ قیامت تک اپنا اوپینین نہیں چینج کرتے آپ کے بارے میں، اور اسی کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسی پہ مارتے ہیں آپ کو۔ اس لیے میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں یہ زبان کو اور اپنی باتوں کو دیکھ کے کرو، کیونکہ ایک پارٹی تو پہلے ہی انسیکیور ہے، کمپیریزن والی ہے، مارے گی، ذلیل کرے گی، ریگارڈ نہیں دے گی، رسپیکٹ نہیں کرے گی۔ دوسری پارٹی نے ایک بار جو تمہیں دیکھ لیا نا جس حالت میں، تم سونے کے بھی آ جاؤ گے نا، اور دودھ سے دھل کے بھی آ جاؤ گے، اور آب زمزم سے بھی دھل جاؤ گے، وہ کبھی بھی تمہیں وہ پوزیشن نہیں دیں گے، کیونکہ وہ مائنڈ سے گرا چکے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بڑا نیگیٹو معاشرے کا ایک پارٹ ہوتا ہے کہ بھائی کل کو غلطیاں تھیں یا کمپلیٹ نہیں تھا، آج ہو گیا، اب سیکھ گیا۔ کل وہ امیروں کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا جانتا تھا، آج سیکھ گیا۔ کل وہ غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں جانتا تھا، آج سیکھ گیا۔ کل وہ علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں جانتا تھا، آج سیکھ گیا۔ کل اسے گھر چلانا نہیں آتا تھا، آج سیکھ گئی ہے وہ۔ کل اسے کپڑے پہننے کی تمیز نہیں تھی، آج سیکھ گیا ہے وہ۔ کل اسے فیشن کا سینس نہیں تھا، آج وہ سیکھ گئی ہے۔ کل اسے انگریزی نہیں آتی تھی، آج سیکھ گئی ہے وہ۔ کل اس کو جو ہے تمہارے یہ ایکسنٹ نہیں آتے تھے، آج سیکھ گئی ہے، آج سیکھ گیا۔ کل اس کو یہ ہائی فائی گاڑیوں کا نہیں پتا تھا، آج سیکھ گیا وہ۔ کل تمہاری V8 پراڈوز اور یہ ریووز اور یہ گارڈز اور یہ بندوقیں اور یہ گنز اور یہ جو تمہارا ٹیک ہے، یہ جو تمہارا کاسمیٹک فیبریکیٹڈ ٹیک ہے، آج سیکھ گیا وہ۔ کمزور حالت کے بھائی کل اس کے پاس نہیں تھی اچھی سواریاں، آج سمجھ گیا وہ سیوک مرسیڈیز BMW کیا ہوتے ہیں۔ موقع تو دو آپ اگلے کو۔ آپ تو ایسے بھائی اگر کمزوری کی حالت میں دیکھا ہے، موقع دو۔ کل اسے نہیں عربی آتی تھی، سیکھ جائے گا وہ۔ کل اسے نہیں قرآن پڑھنے آتا تھا، سیکھ جائے گا وہ۔ اگر مفہوم بھی اس کا کمزور ہے، وقت دو، سیکھ جائے گا وہ۔ موقع کیوں نہیں دیتے ہو اگلوں کو؟ یہ سوسائٹی کے وہ ٹاکسک تیزابی لوگ ہوتے ہیں کہ ایک کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں اور نفرت کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں کہ بھئی اس کو کیوں مل گیا۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو جس کمزوری کی حالت میں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو ساری زندگی قبر میں ہونا چاہیے اس کو۔ اور تم لوگ یہاں پر یہ باتیں کرتے ہو کہ اگلا کیوں مار رہا ہے، اگلا کیوں لحاظ نہیں کر رہا، اگلا کیوں انقلاب کی باتیں نہیں کرتا۔ بھائی نہیں کر سکتے اگلے، وہ معاشرے نہیں دنیا پہ راج کر سکتے جہاں پر ابلیس کا آسمانوں والا کمپیریزن ہوگا، اور اس کمپیریزن کے بعد تکبر ہوگا، اور اس تکبر کے بعد ابا واستکبرا ہوگا، اور اس ابا واستکبرا کے بعد اللہ کو چیلنج ہوگا، پھر اللہ پر فتویٰ ہوگا کہ اللہ نے گمراہ کیا، قال ربی بما اغویتنی، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی اس نے تحقیر کر دی۔ یہ نیگیٹیوٹی کمپیریزن کی لوگوں سے ملانے والی اور انسیکیورٹی دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے۔ یہ کمپیریزن کرنے والی دشمنوں کو دوست بنا دیتی ہے اور دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے۔ یہ کمپیئر کرنے والی انسیکیورٹی اور جج کرنے والا جو یہ مرض ہے، یہ کتنے لوگوں کو آپ کو اپنے آپ سے دور کرے گا، آپ کی سوچ ہو سکتی ہے۔ یہ کتنی دنیا کو آپ سے آف کرا دے گا، آپ سوچ نہیں۔ کتنے لوگوں کا یہ روحانی قتل کر دیتا ہے۔ لوگ ملے مجھے بھی زندگی میں، 41 سال میری عمر ہے، لوگ ملے ہیں مجھے، مگر واللہ معاشرے کے اندر I have not seen that potential جو اگلے کو موقع دیں یار آگے آنے کا، موقع دیں سدھرنے کا، موقع دیں۔ آپ کو کیا پتا کہ کتنے بڑے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سخت لوگ تھے، میلٹ ہو گئے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ میلٹ ہو گئے، عمر رضی اللہ عنہ میلٹ ہو گئے۔ پھر اس چینج ہونے کے بعد بھی کتنی غلطیاں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاف کر دی۔ جنگ حنین پہ غلطی ہو گئی صحابہ سے، پھر معاف کر دی۔ جنگ احد پہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی، پھر معاف کر دی۔ صحابیات تھی، ان سے کچھ مسائل ہوتے، ان کو بھی آپ اچھا سبق دیتے، بھئی جان دو، وقفز جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، لوگوں کو آگے آنے دو، لوگوں کو۔ تو ایسے معاشرے میں انقلاب کے اندر جو اب پھنسے ہوئے ہیں نا، اب لوگ کہتے ہیں جی پبلک اوپینین کم کیا کرے۔ تو بھائی اب جو بات کروں گا نا اسی پر اختتام ہے کہ بھائی اگر ایسے معاشرے میں، اور ہر معاشرے میں سر اٹھانے کی نا ایک پرائس ہے، بیچارہ بننا ہے، بیچارہ بن کے جینا ہے، لوگوں کے تھلے لگنا ہے، کسی سردار کی غلامی کر کے جینا ہے۔ بھائی آپ کو دین میں بھی ایسے سردار ملیں گے، دنیا میں بھی ایسے سردار ملیں گے، بھائی آپ تھلے ہو نا تو آپ قبول ہو۔ آپ سر اٹھاؤ گے نا، نفس اور شیطان پش کرے گا سوسائٹی کو، اس کو مارو۔ کبھی کبھی میں ایک وقت میں
اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتا تھا یار یہ والی غلطی تو 1000 لوگوں نے کی ہے، مگر مجھے اتنا گندا طریقے سے جو رسپانس ملتا ہے، اتنا بغض میرے خلاف جو آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں سوال کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، میں اپنی بہن سے کرتا ہوں، اپنے رائٹ لیفٹ لوگوں سے کرتا ہوں، میں اپنے بازوؤں سے کرتا ہوں، مدرار کی ٹیم سے کرتا ہوں کہ یار بہت لوگوں کے اندر کمی ہے، لیکن جس طرح میری کمی کے اوپر کوئی مارنے آتا ہے نا، لحاظ بھی نہیں کرتا بھائی، کیونکہ انقلابی آدمی کے پیچھے، سر اٹھا کے جینے والے آدمی کے پیچھے، اور جو اللہ کے راستے پہ بلا رہا ہو، اور جو اللہ کی جو ہے وہ سلطنت بنانے کی بات کر رہا ہو، اس کے خلاف نارمل ابلیس نہیں آتا، اس کے خلاف لوگوں کو وہ حسد، بغض اور حقد اور وہ جو کڑ والا جو ہے نا، وہ نارمل نہیں آتا۔ جو آدمی آج پاکستان کو بھی سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے نا، اس کے پیچھے نارمل شیطان نہیں آتا ہوگا، جس لیول کا اس کو مارنے آتا ہوگا نا، وہ اس لیول کا بغض ہوگا جو آسمانوں سے لے کے زمین۔ ابلیس نے جب اللہ کے نبی کا انکار کیا، آدم علیہ السلام کا، آسمانوں پر، تو وہ کالا ہو گیا اندر سے، پھر وہ کالا ہوتا گیا، وہ اتنا کالا ہو چکا ہے اس کا دل کہ وہ دنیا کے سارے نرم دلوں کو کالا کرنے کا نا، ہزاروں پی ایچ ڈیوں کا امام ہے وہ، اسے سب سے زیادہ نیگیٹیوٹی کریٹ کرنی آتی ہے۔ ابلیس باپ ہے اس ٹائم پر لوگوں میں منفیت کریٹ کرنے کا، ابلیس باپ ہے لوگوں کے اندر جو ہے نا زہر ڈالنے کا، ابلیس ایک پوری کتاب ہے، ایک کان ہے، ایک گندا ترین باب ہے لوگوں کو منفی کرنے کا، کیونکہ وہ سب سے بڑا منفی وہ ہے۔ اگر وہ معافی مانگ لیتا آسمانوں میں، ایکسیپٹ کر لیتا، اس کا دل پاک صاف ہو کے منور ہو کے روشن ہو جاتا۔ ابلیس دنیا کی سب سے بڑی آئیڈینٹی ہے نیگیٹیوٹی کی۔ ابلیس اتنا کالا ہے اندر سے، اتنا پتھر دل ہے وہ، اس ٹائم پر آپ سوچ نہیں سکتے جتنی اور اس اتنا کالا ہے کہ وہ سب سے بڑی مٹھاس لاتا ہے گلے کو مارنے کے لیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا کالا ہے اندر سے، اور وہ سب سے غلیظ ترین مخلوق ہے اللہ کی اس ٹائم پر۔ اور اللہ والے جو نا، تو ان کے دل جو ہے نا، وہ تو روشن، چٹے، گورے، اور اندر سے ملائم ہے، وہ ریشم کی طرح، روئی کی طرح نرم دل ہوتے ہیں مسلمانوں کے۔ تو یہ جو سختیاں دلوں کے اندر ہے نا، یہ ابلیس کا یہ پنچ ہے انسان کے دل کے اوپر۔ تو سوچیں، جب ابلیس کسی پازیٹیو آدمی کے طرف جو فطرتاً اللہ کی طرف سے ایک حسین انسان ہوتا ہے نا، اندر سے پیارا انسان ہوتا ہے، پازیٹیو انسان ہوتا ہے، اس کو اتنی چبھن ہوتی ہے نا ابلیس کو اس سے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ لاتا ہے، پھر ایسے ایسے شیطان کھڑے کرتا ہے نا اس آدمی کے خلاف، مارو اس کو۔ اور جتنا ایک معصوم انسان کو قتل کرنے کا مزہ ابلیس کو آتا ہے نا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کی زندگی کا، اس کا آب حیات ہے یہ، ابلیس کی زندگی کا آب حیات ہے ایک معصوم انسان کا گلا گھونٹنا۔ اور جب ایک معصوم انسان فرعون بنتا ہے، یا ایک معصوم انسان جب وہی کالک اپناتا ہے جو ابلیس کے ساتھ ہوئی ہے نا، اس کے ابلیس اپنے تخت پہ اس ٹائم پہ ناچتا ہوگا۔ اب آیا یہ میری لائن کے اوپر، کیونکہ میں بھی پہلے بڑا آسمانوں پر معصوم تھا، اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ ہوگی نا، تم فرشتے بن کے دکھاؤ آگے سے۔ یہ رحمان والوں کا چیلنج ہے، یہ ہے رحمان والوں کا چیلنج، کہ وہ اس دنیا کی نیگیٹیوٹی کے بعد بھی نا آدم علیہ السلام کے رستے پہ چلیں، جو تھا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے غلطی کر دی، سبحان اللہ، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تو نے اگر معاف نہیں کیا نا اللہ، میں خسارے میں چلا جاؤں۔ That's the prophetic tradition۔ یہ ہیں ہم، یہ ہے ابن آدم، یہ کرنا ہے ہم نے، یہ ہے ذلیل کرنا، منفیت دکھانا، حقارت سے دیکھنا، تکبر کرنا، چیلنج کرنا، بڑے بول بولنا، ذلیل کرنا، حقیر کرنا۔ یہ ہے آدم علیہ السلام کی سنت۔ یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے جگہ دینا۔ نبیوں کی سنت ہے وہ جگہ دیتے تھے لوگوں کو دل میں، دشمنوں کو بھی جگہ دے دی انہوں نے۔ یہ بننا چاہتا ہے پاکستانی معاشرہ، یہ بننا چاہتا ہے، یہ لیڈرز کریٹ کریں گے ہم، جو دشمن میں بھی حق ہوگا تو قبول کر لینا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا یہ حال ہونا چاہیے، تمہارے پاس اگر ہے قبول کرتے ہیں یار۔ اگر آج مغرب نے کامیابی حاصل کی ہے
ظرف کے ساتھ قبول کرنی چاہیے. ہمیں مانتے ہیں بھائی تم نے ہرایا ہمیں, مانتے ہیں تم نے ہمیں مٹی چٹائی ہے بھائی, ظرف کے ساتھ. لیکن میں اپنا ظرف رکھتے ہوئے تمہارے ساتھ مقابلہ کروں گا. میں مانتا ہوں تمہاری ترقی کو, میں کوئی چھوٹا آدمی تھوڑی. کل ہمارا راج تھا, آج تمہارا راج ہے, کل پھر ہمارا راج آ سکتا ہے. گھر میں آ کے محنت کروں گا میں اس کی ٹانگیں میں کافر کی ٹانگیں کیوں کھینچوں گا؟ میں کافر کے ساتھ ڈرٹی پالیٹکس کیوں کروں گا؟ میں کافر کو کیوں ذلیل کروں گا؟ میں اسے پازیٹیو کمپٹیشن میں ماروں گا بھائی, کہ پازیٹیوٹی کے امامت تو ہمارے پاس ہے, مثبت خیالی تو ہمارے پاس ہے. تو اللہ کا منکر ہے, تیرے اندر تو منفیت بھری پڑی ہوگی. میرے پاس ساری اسباب مثبت ہیں, میں دنیا کی سب سے پازیٹیو پار کے ساتھ کھڑا ہوں, اور وہ اللہ ہے. لیکن معاشرے کے اندر یہ اسلام کا نام لینے والوں کا بھی آپ حال دیکھ لیں یار. کوئی آدمی, میں آپ بتاتا ہوں نا, کوئی آدمی ان کے سسٹم سے باہر آ جائے نا, چیلنج ہو جائیں گے, کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے. ایک نارمل مدرسے کے اندر ایک ٹریڈیشنل عالم بن رہا ہوگا, وہ اس کی ایک ایکسیپٹیبلٹی. ایک باہر سے آ کے جب علم پڑھتا ہے, ایک باہر سے آدمی آ کے جب باغ ڈور سنبھالتا ہے, میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں, آئے گا آپ کو ہارڈ ٹائم. نفس تو وہاں بھی لگا ہوا ہے, ابلیس تو علم والے کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے اور دنیا والے کے ساتھ بھی لگا. آپ کسی مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, آپ کا جدی پشتی کام ہے, آپ بزنس کر رہے ہیں کسی منڈی کے اندر, ایک نیا نیو کمر آئے گا, میں دیکھتا ہوں کتنا ظرف ہے یہ کہنے کا جی آئیں. پازیٹیو کمپٹیشن کو ہم الاؤ کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے پازیٹیوٹی کا تو مقابلہ سنت ہے, دین ہے, عبادت ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم والجنہ. اللہ کہتا ہے سابقوا. اب سابقوا عربی میں باب مفعلہ ہے, مسابقت, باب مفعلہ. سابقوا حکم دے رہے ہیں, مقابلہ کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا نیکیوں کے اندر. تو بھائی آپ انڈسٹری کے اندر, میں تو پہلے ہی 4 چاند لگا رہا ہوں, آپ آئیں گے ہمیں خوشی ہوگی. میرے ادارے کے مقابلے میں لوگ آئیں گے. میں تو کہتا ہوں بھیا, میرے قتل کرنے کے اوپر اگر انقلاب کھڑا ہو جاتا ہے تو اس سے بڑا ظرف, اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں مارنے کے اندر تمہیں علم پڑھنا پڑ جائے. یہ جتنے بھی دنیا کے موٹیویشنل سپیکرز ہیں, جتنے بھی کوچز ہیں, یہ جتنے بھی ٹرینرز ہیں, ہم تو کہتے ہیں بھیا قرآن حدیث کا کانٹینٹ ہے ہمارا, قرآن حدیث سے مارو نا ہمیں. تو قرآن حدیث کوٹ کرو تو پھر لائف کوچنگ کرنے کا مزہ آئے گا نا. یہی ہمارا, ہم تو کہتے ہیں آپ آئیں. یہ جتنی جماعتیں ہیں, یہ جتنی یوتھ آرگنائزیشن, ان کو تو شیخ عاطف کہتا ہے یہ کہ بھائی ہمارے دیکھنے دکھانے کے اندر ہی اگر تمہیں چینج کرنا پڑ رہا ہے تو ویلکم ٹو دا کلب. ہمیں تو بہت خوشی ہے, ہمیں تو بہت سکون ہے. 15 سال پہلے ایک انگلش بولنے والا دین کا دائی تک نہیں تھا جب ہم دین کی طرف آئے تھے. آج پاکستان کے اندر انگلش سپیکنگ اسکالرس کی بھرمار لگی ہوئی ہے, زبردست. جب ہم آئے تھے تو عالم کا کورس جو ہوتا تھا وہ تو 8 سالوں کا تھا, آج بھی ہے. کہ اب آ گئے نا ایگزیکٹو سیمسٹر سسٹم, 2012 سے میں نے یہ سسٹم شروع کیا. ہم تو بلاتے ہیں لوگوں کو, بھیا آپ آئیں, آپ آئیں, یہ باغ ڈور سنبھالیں, مجھے ریٹائر کریں. یہ دل ہونا چاہیے لوگوں کا. اور میں پاکستان کے حکمرانوں کو بھی یہی نصیحت کروں گا پبلکلی, میں کبھی ان کی کبھی بدخوئی نہیں کروں گا کہ ظرف دکھانا چاہیے ہمیں کہ بھائی لے لو یار, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ہاں لیکن مومن بے وقوف نہیں ہوتا, بے وقوف بھی نہیں ہوتا, پلیڈ آؤٹ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن وہ اونچا ظرف رکھتا ہے بھائی کہ میں اپنے آپ کو کمپیئر ہی نہیں کرتا تمہارے ساتھ, میں کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمپیئر مائی سیلف. مجھے اللہ نے غنا دیا ہے, یہ میں چاہتا ہوں ہمارے قوم کے لوگوں کی یہ مائنڈ سیٹ. یار میں غنی ہوں بھائی کہ آپ کے پاس کچھ بھی ہو, مجھے اللہ کی قسم خوشی ہے آپ کے لیے, مجھے بہت خوشی ہے. اللہ نے آپ کو اولادیں دی ہیں, اللہ کی قسم ہمیں خوشی ہے سب کے لیے. اللہ نے آپ کو بیٹے دیے ہیں, اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں. میں دعائیں کرتا ہوں اللہ آپ کے گھروں کی حفاظت کرے. آپ نے ہمیں گھروں سے نکال دیا ہے, ہم دعائیں کرتے ہیں آپ کے لیے. کوئی مسئلے کی بات, دل دکھتا ہے, درد اپنی جگہ. آپ نے ہمیں ذلیل کیا. میں اپنے دشمنوں کو آج یہاں کہتا ہوں کہ یار تم نے معیار سے گر کے کیا کچھ نہیں کیا میرے خلاف. اس اسمائل کا تم کیا کرو گے جس سے تم تباہ ہو سکتے ہو؟ یہ اسمائل تم کیسے چھینو گے؟ یہ سکون تم کیسے چھینو گے کہ یار میرے مائنڈ میں تم اتنے بڑے ہی نہیں تھے کبھی, اتنا میں نے تمہیں وہ مقام ہی نہیں دیا اپنے مائنڈ میں کہ تمہاری وجہ سے میری ڈرائیو رک جاتی. یہ میرا وار ہے تمہارے خلاف کہ تم اتنے بڑے کبھی بن ہی نہیں سکے. ہاں میں ایک وقت میں تمہارے اندر پھنسا ہوا تھا, ہاں ایک وقت میں ہم ان گلیوں میں تمہارے
ساتھ پھنسے ہوئے تھے، وہ وقت چلا گیا بھیا، نکل گیا وقت، تم بھی کہیں پہنچ گئے، اللہ ہمیں بھی کہیں لے گیا. اللہ اس مقام کو رکھتا ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ نعمت ہے اس کی، یہ آزمائش بھی ہے. یہ باتیں کہاں چلی گئی معاشرے کے اندر؟ کہاں چلی؟ ویئر ہیز دس آل گون ان آر سوسائٹی؟ وائی آر وی کمپیئرنگ اٹس؟ تجھے کم دیا اللہ نے کیا؟ کم دیا کیا اللہ نے تم لوگوں کو؟ وائی آر یو آلویز کمپیئرنگ یور سیلف ود دا ورلڈ؟ وائی؟ کتنی انسلٹ ہے اپنی، کتنا مطلب آپ اپنے آپ، یہ جملہ میری قوم کو کہنا چاہیے، میرے لوگوں کو کہنا چاہیے، یار یہ میرے سٹینڈرڈ سے گری، میں نہیں کر سکتا یار، یہ میرے انر لیجنڈ کے خلاف ہے، یہ میرے انٹرنل لیجنڈ کے خلاف ہے، یہ میرے اندر کے لیجنڈ کے خلاف ہے کہ یار میں مقابلہ نہیں کر سکتا آپ سے، میں مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہتا آپ سے. میں نیگیٹیوٹی کا مقابلہ کر سکتا ہوں، میں پازیٹیوٹی میں مقابلہ کروں گا، میں نیگیٹیوٹی کا مقابلہ نہیں کروں گا آپ کے ساتھ جب آپ بہت زیادہ گلے تک آ جائیں گے. بٹ اٹس اگینسٹ مائی انر لیجنڈ، یو نو، اٹس اگینسٹ مائی انر مورلز اینڈ اٹس اگینسٹ مائی انر ویلیوز کہ میں آپ کے لیول پر آپ سے، مطلب میں آپ سے نفرت نہیں کر سکتا. مارا ہے آپ نے، آپ مار رہے ہیں مجھے، لیکن میں نہیں کر سکتا بھائی. بس اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے ان حالات سے باہر نکالے اور میری آپ سے جان چھڑائے. انشاءاللہ اگر جنگ ہوگی تو پھر جنگیں بدل لڑیں گے آپ کے ساتھ بھی. تو وہ لوگ جو زندگیوں میں سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں، معاشرے کی یہ ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ وہ آپ کے گلے گھونٹیں گے، کیونکہ انہیں ڈر ہے آپ سے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو نہیں قبول کر سکے. جو اپنے آپ کو قبول نہیں کر سکتا وہ آپ کو کیا قبول کرے گا زندگی؟ جو اپنے آپ کو قبول نہیں کر رہا ہوتا وہی منفی باتیں کرتا ہے نا. جو اپنے آپ سے خوش نہیں ہوتا وہی اگلوں کو خوش نہیں دیکھ سکتا. جس نے خود نہیں کچھ بنایا ہوتا وہ اگلے کو بناتے ہوئے کیا دیکھے گا؟ جو کبھی زندگی میں خود نہیں کامیاب ہوا وہ اگلوں کو کامیاب ہوتے ہوئے کیسے دیکھے گا؟ جو کبھی خود نہیں قدم بڑھا سکا اپنی کائر اور اپنی بزدلی سے ان طوفانوں کے اندر، وہ کیا لوگوں کو طوفانوں کا رستہ دکھائے گا؟ جس نے زندگی کے اندر 2 اینٹ کا کچھ بنایا نہیں ہے وہ لوگوں کو بنانے کی بات کرے گا؟ جس نے کبھی خود قیادت سنبھالی نہیں ہو وہ لوگوں کو قیادت سکھائے گا؟ جس نے کبھی لوگوں کا بوجھ سروں پہ اٹھایا نہیں ہو وہ لوگوں کو سروں پہ اٹھائے گا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہی تو کہا تھا، آپ کیسے کلا لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کیسے رسوا ہو سکتے ہیں؟ آپ نے تو ساری زندگی بوجھ اٹھایا غریبوں کا، کمزوروں کے حق میں آپ کے بیان موجود ہیں، آپ نے جنگیں لڑی ہیں لوگوں کے لیے، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے آدمی ہیں، حق کا ساتھ دینے والے آدمی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ کے ساتھ کیسے برا ہو سکتا ہے؟ تو جس نے کبھی زندگی میں اپنے اوپر بوجھ نہیں اٹھایا لوگوں کے، وہ لوگوں کے بوجھ کیا اٹھائے گا؟ جو خود کو کبھی مثبت اور پازیٹیو بات نہیں کر سکا وہ لوگوں کو کیا پازیٹیو بات کرے گا؟ تو بھائی کوئی بندہ تمہیں مارنے آتا ہے نا، اور کوئی بندہ تمہارے اوپر یلغار کر رہا ہے اور معاشرہ تمہارے رستے روک رہا ہے، تو بھائی ان پہ ترس کھا، ان سے افیکٹ نہ ہو، ترس کھا ان کے اوپر کہ بھائی یہ فیصلہ کیا اس نے اپنے لیے، یہ چنا اس نے اپنے لیے، دس از واٹ ہی ہیز سلیکٹڈ فار ہز اون سیلف، یہ گھٹیا پن اس نے ایکسیپٹ کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کو اتنا اونچا بنایا تھا اللہ نے، ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ دیکھیں جا کے بڑھ کدھر گیا یہ، ویئر ہیز ہی گون، ویئر ہیز ہی ڈیگریڈڈ ہمسیلف ٹو. وائی ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ اینگری؟ غصہ تو انسان کو تب آ رہا تھا نا جب انسان اس کا ایکٹ دیکھ رہا ہوتا ہے، جب انسان اس کی نیت دیکھے گا نا پیچھے کے، اس کا پورا مینٹل پیراڈائم اور پرسپیکٹیو اور پرسونا دیکھے گا، آدمی کو تو رحم آ جائے گا اس کے اوپر کہ یار یہ تو مر گئے اندر سے، یہ چنا ہے تو نے. تو کانٹروورسیوں سے فیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو مجھے ذلیل کر کے فیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو معاشرے کے اندر ہر مسلک فرقے کے اوپر کیچڑ اچھال کے فیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ہر کسی کو ذلیل کر کے فیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ہر کسی کی نیگیٹو باتیں لا کے فیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ عورتیں لا کے فیم حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی برانڈنگ کے اندر ہیں، تو لوگوں کو جھوٹ بول کے فیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو لوگوں کو یہ جھوٹی اور فیک نیوز سنا کے فیم حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ ہے تیری زندگی کے، یہ ویژن ہے. مثبت خیالی میں آگے آنا بھائی، بغیر میوزک کے، بغیر عورت کو دکھائے ہوئے، بغیر ناچ گانے کے، بغیر کانٹروورسیوں کے، بغیر غیبت کے، بغیر تمسخر کے. تو یہ گندی ابھی میں نے ایک آدمی کا پیج سے کوئی ایک ویڈیو گزری میرے یہاں سے، مطلب گالیوں سے بھرا ہوا وہ شخص ہے. اس طرح سے تو نے فیم حاصل کرنا ہے، گندی باتیں کر کے، گندے گالیاں کر کے، گندے اشارے کر کے، گندی گلیز فحش باتیں کر کے تجھے فیم حاصل کرنا ہے. مطلب اتنا یہ ہے لیول، اس طرح سے آنا ہے اوپر. دس از ہاؤ یو وانٹ ٹو گیٹ گریٹ. تو نے ہمارا مال چوری کر کے اوپر آنا ہے، تو ہماری لائنیں چرا کے اوپر آنا چاہتا ہے،
تو لائنیں تو چرا لے گا, لائنوں میں درد کہاں سے لے کے آئے گا تو شیخ عاطف کا؟ تجھے اتنی جلدی اوپر آنا ہے, تو نے اتنا جلدی 22 سال کی عمر میں تو نے انقلاب کھڑا کر دینا, جو ہمیں 18 سال لگ گئے. ایسے آتے ہیں لوگ اوپر, صدیاں لگتی ہیں لوگوں کو آگ سے گزرتے ہوئے ایک جملہ بنانے کے اندر, اور ہم نکال بن چکے ہیں. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک آؤٹ. پازیٹیوٹی ول آلویز ون. مثبت خیالی ہمیشہ جیتے گی, ظرف ہمیشہ جیتے گا, جگر ہمیشہ جیتے گا, کلیجہ ہمیشہ جیتے گا, بھرم ہمیشہ جیتے گا ایک انسان کا, کہ بھئی میں ایسا نہیں ہوں, نہیں آج فیمس بھی نہیں ہوں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. نئی ویورشپ بڑھتی, مجھے کوئی, اٹس اللہ کی دین ہے بھائی. یہ 295 300 302 آ جاتے ہیں, کبھی یہ 400 ہو جاتے ہیں, کبھی 700 ہو جاتے ہیں, کبھی 150. واٹس دا بگ ڈیل؟ اس سے میں اپنا قد ناپوں کہ بھئی اتنے بندے مجھے سن رہے ہیں. اس طرح تم لوگوں کے قد ناپتے ہو کہ جس کی فالوورشپ اور ویورشپ زیادہ ہے. دیٹس ہاؤ یو جج پیپل. دیٹس ہاؤ آر معاشرہ ول جج پیپل. بیکاز تو وہ کہاں جائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے وہ نبی ما ہو رجل و رجلان. بعض نبی ایسے تھے ان کے پاس 2 بندے بھی فالوور نہیں تھے, وہ کہاں جائیں گے؟ وہ تو نبی تھے. تمہارے 1 لاکھ اور 1 کروڑ فالوور بھی ہو جائیں تو ایک نبی ایسے تھے جن کو فالوور نہیں ملے, تم انبیاء سے بڑے ہو جاؤ گے. ون نبی ما ہو رجل و رجلان. بعض کو 1 نے, بعض کو 2 نے. ون نبی لیس معہ واحد, بخاری کی حدیث ہے. بعض کو کسی پوری قوم نے فالو نہیں کیا اس نبی کو, کوئی فین پیج نہیں بنا اس کا. سو واٹ؟ کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ یہ ہے ہماری سوسائٹی. اس کی حرکت, مطلب ہیلو, سبسٹنس کے ویو. اللہ نے قرآن میں کہا ہے سبسٹنس الا قلیلا, کم ہی ہوں گے. سبسٹنس کے ویورشپ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. سبسٹنس اور وزن کی ویورشپ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, جھاگ کی ویورشپ زیادہ ہوتی ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. ویٹیج کا وزن تھوڑی ہوتا ہے, ویٹیج کو تھوڑی دیکھتے ہیں لوگ, سبسٹنس کو تھوڑی لوگ دیکھتے ہیں. جھاگ دیکھی جاتی ہے زیادہ, مستی دیکھی جاتی ہے زیادہ, تمسخر دیکھا جاتا ہے زیادہ. اور ہم وہی بن چکے ہیں سوسائٹی کو خوش کرنے والے. سوسائٹی سے ہٹ کے ایک راہ اپنانا, یہ ہم نے شیوا نہیں اپنایا. وی ڈونٹ وانٹ ٹو چیلنج دا رانگ نارمس, ناٹ دا رائٹ نارمس. یہ منفیتیں ہیں, یہ کمپیریزنز ہیں, یہی ہیں. دیکھ لیں, ایک سیاسی کمپیریزن چل رہا ہے آج, سیاسی کمپیریزنوں کے اوپر کیمپینیں چل رہی ہیں. آگے الیکشنز کی دعوت دی جائے گی کمپیریزن کے بیسس کے اوپر. یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست, یہ کمپیریزنوں کی سیاست کے اوپر کہ تو اتنا گندا اور میں اتنا اچھا ہوں. بلکہ تو ہمیشہ انسان کو یہ کہنا چاہیے بھائی مجھ میں ہی غلطی ہو گئی کوئی یار, میں نہیں سنبھال سکتا, میں آپ اس عہدے کے لائق ہی نہیں ہوں. اللہ خود بڑا بنائے گا آپ کو, خود بڑا بنائے گا اللہ آپ کو. میں کیسے آ کے کہہ دوں پبلک کے سامنے یار میں دودھ کا دلہا ہوں؟ یہ کتنے بڑے الفاظ ہیں یار. عاجزی ہوتی ہے ایک آدمی میں, یار بھائی میں نہیں آتا یار, ہوگا میرے اندر بہت مسئلہ. لوگ خود پہچان جائیں گے. خوبصورتی خود پہچانی جاتی ہے, حسن خود پہچانا جاتا ہے, بیوٹی خود اپنا اسٹیبلش کراتی ہے بھرم. منہ سے کیوں کہنا پڑا؟ لوگ خود دیکھ لیں گے یار. خود میں نے یار, ایک لیول ہے یار, ایک بیوٹی ہے, ایک لیول ہے یار ان کی بات کے اندر, ان کے کانٹینٹ میں لیول ہے ان کا, واقعی نہیں نکلتا کہیں اور سے. یہ بناؤ نا اپنے آپ کو. لوگ خود گئے, خود آئیں گے, خود مکھیاں آئیں گی شہد کی تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے, تم سے رس لینے کے لیے کہ سر ہم نے دنیا گھومی ہے, کچھ تو بات ہے آپ کے اندر, سر ہم نے دنیا دیکھی ہے, بلّہ ہی کوئی بات ہے آپ کے اندر. ایسا چاہتا ہوں میں تم لوگوں کو کہ لوگ خود گئے. یار بندے میں دم تھا یار. I was pure A grade beauty جو گزر کے گئی ہے ابھی یہاں سے. That's how I want you to be. اور اگر کوئی منہ سے نہیں دے سکتا بھیا اس معاشرے کے اندر, پھر اس معاشرے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے. جو ایک حسن کو, شرافت کو, ایک کمال کو, ایک جمال کو, ایک علم کو, ایک گہرائی کو, اس کے دقیق رقیق عمیق فہم کو, اس کی ڈیپتھ کو گلوریفائی نہیں کرتی.
اور اسے ششکے باز چاہیے، اسے جھاگ چاہیے، اسے سبسٹنس نہیں چاہیے. پھر ان للہ پڑھ لینا چاہیے سوسائٹی کے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اٹ فرام دیٹ کیلیبر. کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ سب میری تھیں. جو حق بیان کیا وہ کل بھی قوم کا تھا، اور آج ذرا تھوڑا جذباتی بیان دیا ہے ہم نے. لوگ بہت کہتے ہیں بڑا، میں آج کا جو میرا یہ لائیو ہے یہ آئی تھنک سو یہ لوگوں کو کوٹ کر دیجیے گا. جن کے سوال ہیں نا، نیگیٹیوٹی ہے، نیسنگ ہے، ہٹ، یہ بہت دے دیا آج مواد آپ کو میں نے فری میں. نو چارج سر، آل فری فار آل آف یو. کافی ہے. اٹس انف ٹو سیٹسفائی آل آف یو. کہ بھائی دنیا ایک مثبت اور منفی کی جنگ ہے. ابلیس اس کا امام ہے اس منفیت کا، اور آدم علیہ السلام اس مثبت پنے کی موجد ہے، اس کے بانی ہیں. ہم نے کس کی راہ پہ چلنا ہے؟ غنا اللہ سے مانگے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ مجھے غنی کر دے، غنی کر دے کہ میں obsessed ہو جاؤں ان سے، غنی کر دے کہ یہ میرے دماغ پہ سوار ہو، غنی کر دے مجھے، غنی کر دے، غنی کر دے. غنی مینز مجھے انسفیشینٹ کر، تو میرے لیے کافی ہو جائے اللہ. جسٹ آزاد کر دے اللہ مجھے ان لوگوں سے، ان کی اوپینین مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے. ان کی نفرتوں سے مجھے آزاد کرتے، کرنے دیں ان کو جو کرنا ہے. اٹ جسٹ شوڈنٹ میٹر. لیڈرز کے لیے یہ چیز، ایک بڑے معاشرے کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. کیپ موونگ آن، آگے بڑھتے رہیں. عبادت میں بھی آگے بڑھیں، اور عبادت میں روک ٹوک کرنے والوں کو بھی مینٹلی گرا دیں مائنڈ میں. اور دنیا کے اوپر جو کانکرنگ چل رہی ہے اس میں بھی جو دنیا داری میں بھی جو گھٹیا بنا دکھا رہا ہے، گنا مانگ میرے بھائی. اللہ مجھے تو ان میں لے جا جو دنیا میں چھپے ڈھکے کہیں بیٹھے میں، اور ٹاپ کلاس مخلوق ہے تیری. میری آج دعا بھی یہی ہے، ہمیشہ مانگا بھی ہے، اللہ مجھے ان میں لے جا جو واقعی دنیا کا سب سے بڑا سٹینڈرڈ ہے. مزہ آ جائے اندر جا کے سیکھنے کو ملے. اللہ کے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہیں. مجھے نکال یہ غلاظت اور غلاظت سے بھری ہوئی ان محفلوں سے مجھے باہر نکال. اللہ مجھے ٹیک می ٹو دیٹ پلیس جہاں واقعی سٹینڈرڈ کھڑا ہو، میں مانوں کہ بھائی یہ بننا ہے میں نے، کن میں بٹھایا ہوا ہے. اور اگر یہ ظرف کافروں میں ہوا، نان مسلم میں بھی ہوا نا، اتنا دم ہے کہنے کا کہ بھائی میں مانتا ہوں آپ نے، چاہے اسلام کے مطابق ہو یا انسانیت کے مطابق ہو یا جدید سائنسی دور کے مطابق، آپ نے واقعی حق ادا کیا. میں کم ظرف نہیں ہوں اس کی تعریف کرنے میں. نہ میں مروب ہوں مغرب کا، نہ میں کسی نان اسلامک آئیڈیالوجی کے تھلے آتا ہوں. رسپیکٹ اپنی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی کرے گا کام نہ اسے ایکسیپٹ کرنے کا گردہ ہونا چاہیے. بھائی میں مانتا ہوں، ہاں اپنے رنگ کے ساتھ میں دنیا میں اس کو لے کے آؤں گا. یہ میری غیرت اور میری کمٹمنٹ ہے اپنے ریلیجن کے ساتھ اور اپنے کلچر کے ساتھ. لیکن میں مانتا ہوں آپ کی اس چیز کو کہ بھائی واقعی آپ نے کام پروڈیوس کیا. ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ کے پوٹینشیل کو، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ کے بھرم. اللہ ہمیں بھی ایسا دن دے کہ ہم آپ کی طرح مال بانٹیں اور آپ کی طرح علم بانٹیں. ٹھیک ہے، آپ کی طرح بھی ہم بھی خدمت کریں. دنیا ہمارے پاس آئے، یہ ہماری دعا ہے. مگر آپ کی ٹانگیں کھینچ کے، آپ کے پیر کاٹ کے، آپ کے ساتھ گندی پالیٹکس کر کے نہیں کریں گے. ہم اپنے طریقے سے کریں گے، اللہ سے دعا بھی مانگیں گے. اللہ نے دینا ہوگا، اللہ قطروں کو سمندر بنا دیتا ہے. اینڈ دیٹس گڈ انف فار آل آف یو. جزاک اللہ خیر فار بیئرنگ ود می. انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ 11، 11:30، 12 بجے کے بیچ کے قریب ہی. روز کوشش ہوتی ہے 11 بجے آنے کی، بٹ انشاءاللہ ٹمورو بج 12 جاتے ہیں کیونکہ مسائل چل رہے ہوتے ہیں اور بھی چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. ہر رات رمضان کے کچھ تھوڑا بہت آپ لوگوں کی خدمت میں آ کے پیش کر دیتا ہوں، تاکہ لوگوں کو وافر مقدار میں علم ملے اور بغیر پیسوں کے ملے. خوش رہیں، آباد رہیں.
جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.